گے اور ابا بھی میرے دوستوں بیٹھے ہوئے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے ابا فرماتے ہیں حضرت حسن حسین کے نانا فرماتے ہیں کہ ماں باپ جب اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے لیے مشورہ کرتے ہیں ماں باپ کا مشورہ طے ہو جاتا ہے اور بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مکتب کے اندر چلا جاتا ہے. بچہ قرآن پڑھنے کے لیے میرے دوستوں مدرسے کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کا باپ اپنے کاروبار پر چلا جاتا ہے. اس کا باپ میرے دوستوں اپنے روزگار پر چلا جاتا ہے. ماں گھر کے کاموں کے اندر لگ جاتی ہے. یہ تو وہ کلام عظیم یہ وہ شان والا کلام ہے میرے دوستوں. ماں باپ کا مشورہ ہو جاتا ہے باپ اپنے کاروبار پر چلا جاتا ہے باپ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا کاروبار کر رہا ہے اور ماں اپنے گھر کی صفائی کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے. بچہ مکتب کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ بچہ جب بیٹھ کر کے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. لطف و دنیا کے ہیں لطف و دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. یہ کیا اے دل یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ تو نے ناداں گل دیے تن کے لیے. میرے ایمان والے بھائیوں یہ ہے اللہ کا پاک مبارک کلام. بچہ آج پہلا دن ہے بچے کا مکتب میں جانے کا. آج پہلا دن ہے بچے کا مدرسے میں جانے کا. میرے ایمان والے بھائیوں باپ چلا گیا اپنے کاروبار پہ ماں اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی اور یہ بچہ جو آج پہلے دن مدرسے میں پہنچا گئے میرے رب کے کلام عظیم کی عظمت کو میرے رب کے کلام عظیم کی بڑائی کو میرے اللہ کے کلام عظیم کی تقدس کو دے کے بچہ میرے دوست میرے بھائیوں بیٹھا ہوا اگر پڑھ دیتا گے ایک آیت کو پڑھ دیتا گے اور بچہ پڑھ دیتا گے الحمدللہ رب العالمین. ادھر بچہ قرآن کریم کی مکتب کے اندر بیٹھا ہوا ایک آیت کی تلاوت کر دیتا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ارے کوئی اس بچے کے ابا کو بتا دے کوئی اس بچی کی امی کو بتا دے کہ یہ تیرا کتنا لاڈلا بیٹا گے یہ تیرا کتنا بڑا آخرت کا ذریعہ گے یہ تیرا کتنا بڑا آخرت کا سرمایہ گے کہ بچہ میرے دوستو ادھر بچہ ایک آیت کی تلاوت کر دے ادھر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے جنت کے اندر ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے. میرے بھائیو اللہ کا کلام ہے نا. بچہ بیٹھا ہوا میرے دوستو دوسری آیت کی تلاوت کر رہا ہے الرحمن الرحیم. ادھر بچہ دوسری آیت کی تلاوت کر رہا ہے. رب ذوالجلال کی قسم اللہ تعالیٰ ادھر اس کے ماں باپ کے جنت کے اندر دوسرے درجے کو بلند کر رہا ہے. ادھر بچہ 10 آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ اس بچے کے میرے دوست قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے ادھر بچہ 10 آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کے جنت کے اندر 10 درجوں کو بلند کر دیتا ہے. اللہ کا کلام ہے.
ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا۔ میرے ایمان والے بھائیو، یہ بھی میرے آپ کے بچے جو اسکول میں جا رہے، میرے دوست میرے بھائیو، یہ بھی میرے آپ کے بچے مکتب میں جا رہے۔ ہاں تو نے تو مکتب میں پڑھانے کو، تو نے تو اس قرآن پڑھنے کو یہ سمجھا کہ معمولی سی بات ہے۔ بچہ قرآن پڑھ لے گا ترقی نہیں کر پائے گا، بچہ قرآن پڑھ لے گا میرے دوست میرے بھائیو حافظ بن جائے گا۔ میرا آپ کا یہ ذہن بن چکا۔ او میرے ایمان والے بھائیو، آج میری آپ کی طبیعت بن چکی کہ اگر بچہ قرآن کا حافظ بن جائے گا، مسجد کا امام بن کے رہ جائے گا، یا کسی مکتب کا مدرس بن کر کے رہ جائے گا، یا کسی مسجد کا مؤذن بن کے رہ جائے گا، میرا بچہ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکے گا، میرا بچہ دنیا میں کوئی بلندی حاصل نہیں کر سکے گا۔ او میرے ایمان والے بھائیو، میرے رب کی قسم، ارے جس کو میرے اللہ کا قرآن مل جائے، جس کو میرے رب کے قرآن کی دولت مل جائے، میرے دوست میرے بھائیو اس کے پاس میں کیا رہ جاتا ہے؟ میرے دوست میرے بھائیو اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ یہ ہے اللہ کا پاک مبارک کلام۔ میرے دوست میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں، ارے قرآن کے حافظ کی تو بات کو چھوڑو کہ قرآن کا حافظ کیا ہوگا، اس کا تو مرتبہ بہت بڑا ہے۔ قاری قرآن کو چھوڑو، اس کی تو بات بہت بڑی ہے۔ ایک عالم دین کو تو چھوڑو، اس کی تو بات بہت بڑی ہے۔ ایک مفتی کو تو چھوڑو، اس کی تو بات بہت بڑی ہے۔ میرے رب کی قسم، امام الانبیاء فرماتے ہیں، کون؟ ارے وہ رحمت والے نبی، کون؟ وہ رحمت والے نبی، وہ فاطمہ الزہرا کے ابا فرماتے ہیں، کون؟ وہ نبی رحمت۔ جب میرے نبی درختوں کے پاس کو گزرا کرتے تھے تو درختوں کی شاخیں جھک جھک کے میرے نبی کو سلامی دیا کرتی تھی۔ میرے ایمان والے بھائیو، وہ رحمت والے نبی، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ والحمد للہ کثیرہ، امام الانبیاء تشریف فرما گے، امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، فاطمہ الزہرا کے ابا لیٹے ہوئے ہیں، حسن حسین کے نانا آرام کر رہے ہیں۔ میرے دوست میرے بھائیو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما گے، کیا دیکھ رہے؟ سامنے ایک درخت تھا، وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑتا ہے، اکھڑنے کے بعد میں وہ درخت دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا چلا آ رہا ہے۔ امام الانبیاء جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، وہ درخت آتا ہے، آنے کے بعد تھوڑی دیر رکتا ہے، رکنے کے بعد میں واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، رہا نہ گیا، درخت چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، اے اللہ کے لاڈلے حبیب، میں نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا؟ اے اللہ کے حبیب، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یا نبی اللہ، میں نے دیکھا کہ ایک درخت اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، اکھڑتا گے، دوڑا دوڑا آتا گے، آپ کے پاس آ کے تھوڑی دیر رکتا گے، پھر واپس چلا جاتا گے۔ یا نبی اللہ، میں سمجھا نہیں یہ کیا معاملہ تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ، وہ درخت میری زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، میری زیارت کر کے واپس چلا گیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، وہ رحمت والے نبی فرما رہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، ہاں وہ نبی پاک مکرم فرما رہے، کون؟ میرے دوست میرے بھائیوں، ایک کٹورا پانی کا لایا گیا، میرے دوست میرے بھائیوں، امام الانبیاء اس کٹورے پانی میں اپنی انگلی کو ڈال دیتے ہیں۔ میرے دوست میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو ڈالا، 300 صحابہ نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، پھر بھی کٹورے پانی کا پانی کم نہیں ہوا۔ میرے دوست میرے بھائیوں، وہ رحمت والے نبی، صادق الامین، سچوں کے سچے، میرے دوست میرے بھائیوں فرما رہے ہیں، امام الانبیاء، ارے قرآن کے حافظ کی بات کو چھوڑو، اور میرے بھائیوں آج دیکھ رہے تھے کہ یہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں پہ معمولی درجے کا ایک کپڑا ان کے سر کے اوپر باندھا جا رہا تھا۔ خدا کی قسم، نہیں تمہیں
تمہیں نہیں پتا میرے دوست میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہوگا میرے دوست میرے بھائیوں ایک طرف میرے دوست میرے بھائیوں تمام نبی موجود ہوں گے سارے صحابہ موجود ہوں گے سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر کے قیامت کی صبح تک تمام کے تمام انسان وہاں پہ موجود ہوں گے میرے دوست میرے بھائیوں مالک کائنات فرمائے گا او حافظ قرآن دنیا والوں نے تیرے مقام کو نہیں سمجھا تھا دنیا والے تجھے عزت نہیں دیتے تھے دنیا والے تجھے معمولی سمجھا کرتے تھے دنیا والے تجھے ہلکا پھلکا سمجھا کرتے تھے دنیا والے تیرے سے ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کرنے کے لیے سوچتا تھا رشتہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا او میرے ایمان والے بھائیوں خدائے پاک کی قسم میرے دوست میرے بھائیوں میرے رب کی عدالت لگی ہوئی ہوگی میرے دوست میرے بھائیوں ایک طرف سیدنا آدم صفی اللہ تشریف فرما ہوں گے ادھر میرے دوستو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہوں گے اور میرے پیارے بھائیوں تمام کے تمام انسان موجود ہوں گے مالک کائنات فرشتے سے فرمائے گا اے فرشتے حافظ قرآن کو کھڑا کر دو آج میں حافظ قرآن کے مرتبے کو لوگوں کو بتاؤں گا آج میں حافظ قرآن کی شان کو لوگوں کو بتاؤں گا دنیا والے اس قرآن کے پڑھنے والے کو معمولی سمجھتے تھے معمولی سمجھتے تھے قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے تھے میرے دوست میرے بھائیوں جس وقت میں قرآن کے حافظ کو کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا او قرآن کے حافظ کھڑا ہو جا مالک کائنات کی قسم میرے دوست میرے بھائیوں جیسے میں اور آپ دیکھتے گے کہ ایک ایم پی کی گاڑی آتی ہے روڈ خالی کرا دیا جاتا ہے پتہ لگ رہا چیف منسٹر کی مکھیہ منتری کی گاڑی آ رہی روڈ خالی کرا دیا گیا میرے دوست میرے بھائیوں چاروں طرف پولیس کی گاڑی پھر رہی ہے پہرے دار پولیس والے لگے ہوئے گے او میرے بھائیوں میرے اللہ کی قسم جیسے پتہ لگا کہ وزیر اعظم کی گاڑی گزرنے والی ہے میرے دوست میرے بھائیوں کلومیٹر دور تک سارے روڈوں کو خالی کرا دیا گیا پولیس میرے دوستوں کھڑی ہوئی ہے میرے اللہ کی قسم یہ قرآن کے حق یہ میرے رب کے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرنے والے میرے دوست میرے بھائیوں یہ قاری قرآن یہ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والے کہ قیامت کے دن جب یہ کھڑے ہوں گے او میرے دوست میرے بھائیوں قرآن کا حافظ کھڑا ہوگا کہا جائے گا کھڑا ہو جا جب قرآن کا حافظ کھڑا ہوگا کیسے میرے دوست میرے بھائیوں ایک طرف سورج نکل رہا ہو سورج اپنی روشنی کو اپنی میرے دوست تو میرے بھائیوں روشنی سے منور کر رہا گے ایک طرف سورج اپنی روشنی پھینک رہا گے جب حافظ قرآن اٹھ کے کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن ہائے ہائے کون سا دن جس روز کوئی آدمی پسینے کے اندر ٹخنوں تک ڈوب رہا ہوگا کوئی پسینے کے اندر سینے تک ڈوب رہا ہوگا کوئی پسینے کے اندر میرے دوستوں تھوڑی تک ڈوب رہا ہوگا کوئی پسینے کے اندر پورا کا پورا ڈوب رہا ہوگا الہی تیرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہ ہوگا کیسا درخت کیسا مکان کیسا بنگلہ کیسی بلڈنگ کچھ بھی نہیں ہوگا او میرے ایمان والے بھائیوں قرآن کا حافظ کھڑا ہوگا ایک طرف میرے دوست سورج نکل رہا ہو اپنی روشنی پھینک رہا ہو جب یہ حافظ قرآن اٹھ کے کھڑا ہوگا رب ذوالجلال کی قسم اس سورج کی روشنی پھینکی پڑ جائے اس سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی جب قرآن کا حافظ اٹھے گا اس کا چہرہ اتنا چمکتا ہوا دمکتا ہوا ایسا منور ہوگا میرے دوست میرے بھائیوں سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی مجمع میں کل قیامت کے دن مجمع میں ہلچل مچ جائے گی شور مچ جائے گا کیا بات ہے لوگ شور مچ جائے گا آپس میں میرے دوست میرے بھائیوں کیا بات ہے کوئی آدمی جب یہ قرآن کا حافظ کھڑا ہوگا تو وہ جو شور مچے گا کیا بات ہے ارے بھائی یہ کون ہے یہ کون کھڑا تو مجمع میں سے کوئی بول کر کے کہے گا ارے تم اس کو پہچانتے نگی یہ آدم صفی اللہ ہے
دوسرا بول کر کے کہے گا نگی نگی آدم صفی اللہ نگی گے، مجھے تو ایسا لگ رہا گے یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ تیسرا بول کر کے کہے گا نہیں نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا گے یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ چوتھا بول کر کے کہے گا نہیں نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا گے یہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ رب الجلال کی قسم میرے دوست لوگ آپس میں چرچے کرنے شروع کر دیں گے، ابھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں گے، ابھی لوگ بات آپس میں یہ مذاکرے کر رہے ہوں گے، اتنے میں مجمع کے اندر مجمع کو چیرتے ہوئے ایک آدمی قرآن کے حافظ کے پاس آ کے کھڑا ہوگا اور وہ آ کر کے کھڑا ہوگا اور وہ آ کر کے کہے گا او قرآن کے حافظ تو نے مجھے پہچانا یا نہیں پہچانا؟ وہ آدمی بول کر کے کہے گا وہ قرآن کریم کے حفظ کرنے والے، وہ دنیا میں میرے رب کے قرآن کو پڑھنے والے، وہ حافظ قرآن، میں نے تجھے ایک مرتبہ اپنے گھر پہ کھانا کھلایا تھا، ایک مرتبہ میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا۔ میرے دوست جب وہ یہ کہے گا مالک کائنات فرمائے گا او میرے قرآن کے حافظ یہ بندہ کیا کہہ رہا؟ الہی اس نے دنیا میں مجھے ایک مرتبہ کھانا کھلایا تھا۔ مالک کائنات فرمائے گا او قرآن کے حافظ مجھے میرے مرتبے علو شان کی قسم ہے آج تیرے رتبے کو ظاہر کروں گا، آج تیری شان کو ظاہر کروں گا، اس نے تجھے دنیا میں ایک مرتبہ کھانا کھلایا تھا، جا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ میرے ایمان والے بھائیوں اتنا ہی نہیں ابھی یہ ہوگا دوسرا آدمی مجمع میں سے مجمع کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا آئے گا اور آ کر کے قرآن کے حافظ کے پاس کھڑا ہوگا اور قرآن کے حافظ سے کہے گا او قرآن کے حافظ تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو بتا کون ہے؟ وہ بول کر کے کہے گا او قرآن کے حافظ تجھے یاد نہیں ایک مرتبہ دنیا میں نے تجھے پانی پلایا تھا، میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ جب وہ یہ کہے گا مالک کائنات قرآن کے حافظ سے کہے گا او حافظ قرآن یہ بندہ کیا کہہ رہا؟ الہی اس نے دنیا میں مجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ مالک کائنات فرمائے گا او قرآن کے حافظ مجھے میری عزت و جلال کی قسم جا اس نے تجھے پانی پلایا تھا آج میں تیرے مقام کو ظاہر کروں گا، جا میں نے اس کی بھی مغفرت فرمائی۔ میرے بھائیوں یہ میرے اللہ کا کلام ہے، ابھی بس نہیں ابھی یہ ہو رہا ہوگا ایک طرف سے تیسرا آدمی اٹھ کر کے آئے گا اور آ کر کے کہے گا میرے دوست میرے بھائیوں او قرآن کے حافظ تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ بتا تو کون ہے؟ وہ بول کر کے کہے گا او قرآن کے حافظ میں تجھ سے دنیا میں بڑی محبت کیا کرتا تھا، جب تو گزرتا تھا جب تو چلتا تھا میں تجھے دیکھ کے محبت کیا کرتا تھا، میں تیرے سے اللہ کے لیے محبت رکھا کرتا تھا۔ میرے دوست میرے بھائیوں مالک کائنات فرمائے گا سنو میرے ایمان والے بھائیوں یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کے کلام عظیم کے تقدس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے ہلکا پھلکا سمجھا اللہ کے کلام کو، ہم نے معمولی سمجھا اللہ کے کلام کو۔ میرے دوست میرے بھائیوں صادق الامین خبر دے رہے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے ابا خبر دے رہے ہیں میرے دوست میرے بھائیوں کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مکتب میں بھیجا تھا میرے بھائیوں ہاں مجھے تمہیں پتہ نہیں میں نے آپ نے قرآن کو معمولی سمجھا، قرآن کو ہلکا پھلکا لیا، میرے اللہ کی قسم یہ قرآن وہ ہے میرے دوست میرے بھائیوں ارے پوری آیتوں کو چھوڑو یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ وہ عظمت والا کلام ہے، یہ وہ بڑائی والا کلام ہے میرے دوست میرے بھائیوں، یہ وہ میرے دوست میرے بھائیوں تعریف والا کلام ہے۔ آپ اس کلام عظیم کے بارے میں دیکھو میرے دوستوں
کو کل قیامت کا دن ہوگا جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ نہیں اپنے بچوں کو ناظرہ بھی قرآن پڑھایا ہوگا. میرے دوست میرے بھائیوں ابھی وہ بچہ ناظرہ قرآن کریم بھی پورا نہیں کر پائے گا. میرے رب کو پیار آئے گا اس بچے کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس بچے کی برکت سے اس کے ماں باپ کے ساری زندگی کے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے. یہ میرے اللہ کا کلام ہے. میرے دوست میرے بھائیوں ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا. آپ دیکھو یہ کیسا کلام ہے, یہ ایسا کلام ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے دوست میرے بھائیوں ارے قرآن کریم کو میرے بھائیوں اللہ کے کلام کو پڑھا کرو. چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے میرے رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرو. اس کی صحت لفظ کے ساتھ میں اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو. یہ ایسا کلام ہے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو گیا اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایک آیت پڑھی ایسا کہ جیسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہو. دوسری آیت پڑھی جیسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں اور صدقہ کر دیا ہو. تیسری آیت پڑھی جیسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں اور صدقہ کر دیا ہو. ارے یہ قرآن کا حافظ اتنے بڑے دولت والا ہے, یہ اتنے بیش بہا خزانے والا ہے. اگر یہ 100 آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہے 200 آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہے رب ذوالجلال کی قسم ایسا ہے جیسے 200 اونٹ اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے. الحمدللہ میرے بھائیوں ہاں یہ میرے اللہ کا کلام ہے. ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا. میرے بھائیوں اللہ کے کلام عظیم سے اپنی وابستگی پیدا کرو. اللہ کے قرآن کو اپنے بچوں کو پڑھاؤ, خود بھی پڑھو. یہی بچے میرے آپ کے اندازہ لگاؤ جن ماں باپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے حافظ بنانے کے لیے مدرسے میں بھیج دیا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوست میرے بھائیوں بچہ قرآن پڑھنے کے لیے اپنا سبق حفظ کر رہا پہلے مطالعہ کرتا گے ایک ایک آیت کو کتنی مرتبہ پڑھتا گے اس کے بعد میں حفظ یاد کرنا شروع کرتا گے ایک ایک آیت کو کتنی مرتبہ رٹ رکھا اس کے بعد میں دوسرے کو سنا کے دیکھتا گے عشاء کے بعد کا ٹائم آیا اپنے آموختہ کو یاد کرتا گے. میرے دوستو صبح فجر کی اذان سے پہلے پھر یہ اٹھتا ہے اٹھ کر کے میرے رب کے قرآن کو پھر پڑھنا شروع کر دیتا گے. میرے دوستو ابھی تو فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی. ارے کوئی اس کے باپ کو بتا دے کہ یہ حفظ کرنے والا, کوئی اس کی ماں کو بتا دے کہ یہ تیرا بچہ جو قرآن کا حفظ کر رہا یہ تو کتنے بڑے نصیب والی ہے, یہ باپ کتنے بڑے نصیب والا ہے, یہ ماں کتنے نصیب والی ہے. ابھی تو ماں بھی سو رہی, باپ بھی سو رہا, گھر کے لوگ بھی سو رہے, ابھی تو فجر کی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوا اور یہ بچہ سینکڑوں مرتبہ میرے رب کے قرآن کی آیتوں کو پڑھ چکا. اللہ کی قسم ادھر یہ ایک آیت پڑھتا گے ادھر ماں باپ کا جنت میں ایک درجہ بلند ہو جاتا گے, ادھر پڑھتا گے ادھر ماں باپ کا جنت میں درجہ بلند ہو جاتا گے. میرے بھائیوں فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے پارے کو یاد کرنا شروع کر دیا, سبقن پارا سنایا, کتنی آیتیں آئی ہوں گی. اس کے بعد میں آ کے بیٹھا اپنا آموختہ پڑھنا شروع کر دیا. دوپہر میں پڑھا, ظہر کے بعد میں سنایا. اللہ اکبر, خدا کی قسم یہ قرآن کا حفظ کرنے والا یہ ایسا بچہ ہے کہ صبح سے لے کر کے رات تک پتہ نہیں 200 مرتبہ 300 آیتیں 400 آیتیں 500 آیتیں اس بچے نے قرآن کی پڑھی ہے. اگر 400 آیتیں پڑھ لی 24 گھنٹے میں ماں باپ کے 400 درجے جنت میں بلند کرا. یہ ہے اللہ کا کلام. میرے بھائیوں یہ میرے رب کا کلام ہے, میرے اللہ کی ذات میں سے نکلا ہوا کلام ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس وقت میں کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, باہر نکلنے سے پہلے اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر دیتا ہے مالک کائنات 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے, او فرشتوں جاؤ میرے بندے نے میرے قرآن کی آیت پڑھ لی, آیت الکرسی کی تلاوت کر لی,
70,000 فرشتوں تم اس کی حفاظت میں لگے رہنا، جب تک یہ واپس نہ آئے اس کی حفاظت میں لگے رہنا۔ وہ واپس آتا گے، گھر پہ داخل ہوتا گے، ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا گے، پھر 70,000 فرشتوں کو میرا رب معمور کر دیتا گے۔ وہ 70,000 فرشتے پوری رات اس کے گھر کی، اس کے گھر والوں کی حفاظت میں لگے رہتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کا کلام۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے قرآن سے اپنی وابستگی پیدا کرو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، میرے دوستو، اتنی بڑی نعمت مل گئی، اتنی بڑی نعمت مل گئی، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے نمازوں میں ٹائم ہو نیت باندھ کے کھڑے ہو جائے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کو پڑھے، ٹھکانہ نہیں اس کلام عظیم کا۔ میں اساتذہ حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا والا کوئی کسی کو کیا دے گا، کیا دے سکتا ہے؟ یہ قرآن کے پڑھانے والے، یہ دین کے خادم جب اپنی قبروں میں پہنچیں گے، میرے دوست، میرے بھائیوں، اس طرح سے جیسے ہم بیت اللہ کی زیارت کرتے گے، بیت اللہ کا چکر لگاتے گے، خدائے پاک کی قسم اللہ فرشتوں کو بھیجے گا جو اس حافظ قرآن، جو ان کو، میرے دوست، میرے بھائیوں، ان کو پڑھایا کرتا تھا، فرشتے آ کر کے اس پڑھانے والے کی قبر کی زیارت کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا نور حسن صاحب، اللہ جزا دے، میرے رب کی قسم، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ان مدرسوں کو تو ہم خالی اتنا سمجھتے گے، ارے یہ کیسا مدرسہ ہے، نیچے فرش بھی نہیں ہے، یہ کیسا مدرسہ ہے، دیوار بھی پلی اینٹوں کی ہے، یہ کیسا مدرسہ ہے، اس پہ تو ابھی پلاسٹر بھی نہیں ہے، یہ کیسا مدرسہ ہے، اس پہ تو ٹین شیڈ پڑا ہوا۔ اس کو نہ دیکھو جو تیرا بیٹا اسکول میں گیا ہوا ہے، میرے اللہ کی قسم، یہ اسکول میں جو تیرا بیٹا ہائی اسکول کیا، انٹر کر رہا، بی اے کر رہا، ایم اے کر رہا، میرے رب کی طرف سے ایک بھی نیکی کا وعدہ نہیں۔ 12 سال ہو گئے بیٹے کو پڑھتے پڑھتے، جس باپ نے اس کے لیے اس کی فیس کا، اس کی ٹیوشن فیس کا، اس کی گاڑی کا سارا خرچ اٹھایا، اس کے ڈریس کا خرچ اٹھایا، ہائے ہائے، ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیسا دوہرا بن کر رکھا گئے، کیسا جانبدار، کیسا اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کر رکھا گئے۔ اسی ماں باپ کا ایک بچہ مدرسے میں جاتا ہے، نہ ماں کو پرواہ نہ باپ کو پرواہ، اسی باپ کا ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، ماں صبح ہی اٹھ جاتی ہے، منہ دھلاتی ہے، صابن سے منہ دھلاتی ہے، اچھی ڈریس پہناتی ہے، بالوں میں تیل لگاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، اس کے بعد میں بستہ اٹھایا جاتا ہے، باپ ہاتھ پکڑتا ہے، گاڑی میں بٹھانے کے لیے جاتا ہے، اور یہ تیرا قرآن کا پڑھنے، یہ قرآن کا پڑھنے والا تیرا بچہ ایسے نکل کے گھر میں سے جا رہا، نہ ماں نے اس کا کوئی خیال کیا، نہ باپ نے اس کا کوئی خیال کیا، ایسے جا رہا جیسے کوئی یتیم ہو، جیسے کوئی مسکین ہو۔ اے میرے بھائیوں، موت آنی ہے، میرے اللہ کی عدالت لگنی ہے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ ان ماں باپ سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے میرے قرآن کے پڑھانے والے کے لیے تم نے کیا کیا؟ او میرے بھائیوں، یہ بچہ اسکول میں پڑھا، 12 سال لگا دیے، میرے دوست، میرے بھائیوں، میرے اللہ کی طرف سے ایک بھی نیکی کا وعدہ نہیں، اور یہ جو قرآن پڑھنے کے لیے آج پہلے دن مدرسے میں پہنچا تھا، ابھی گھر بھی واپس نہیں آیا، ماں باپ کے جنت میں 10 درجے بلند کرا کر کے آ رہا ہے۔ ارے اس قرآن سے، قرآن کریم کے حافظ سے، میرے دوست، میرے بھائیوں، اس قاری قرآن سے کون مقابلہ کرے گا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی بات عرض کرتا ہوں، یہ مدرسہ ہے آپ کا، یہ آپ کا مدرسہ ہے۔ میرے بھائیوں، بس آخر کی بات کہہ کر کے بات ختم کرتے ہوئے جاتا ہوں، یہ کہتا ہوں، لوگوں، جب اگر تمہارے پاس میں مدرسہ
مدرسے میں دینے کے لیے چندہ لگی گے پیسہ دینے کے لیے لگی گے، کوئی بات نہیں۔ ان مدرسوں کو ہلکے پھلکے انداز میں نہ لینا، ان قرآن کے خادموں کو ہلکے پھلکے انداز میں نہ لینا، ان بچوں کو ہلکے پھلکے انداز میں نہ لینا۔ اگر تمہارے پاس میں دینے کے لیے پیسہ نہ ہوا، تعاون کرنے کے لیے آپ کے پاس میں پیسہ نہ ہوا، کوئی بات نہیں۔ جب تم مدرسے کے پاس کو گزرو تو مدرسے کے اوپر محبت کی نظر ڈالتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ میرے رب کے قرآن کو رات میں تہجد کے وقت سے اٹھے ہوئے یہ معصوم سے بچے جو میرے رب کے قرآن کو پڑھنے میں لگے ہوئے، جب یہ تمہارے سامنے کو آئے، ان کے اوپر محبت کی نظر ڈالتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہ قرآن کے خادم، ان کے اوپر محبت کی نظر ڈالتے ہوئے چلے جاؤ۔ ممکن ہے میرے رب کو یہی بات پسند آ جائے اور اللہ اسی کو میری آپ کی مغفرت کا فیصلہ بتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بس میں آپ سے مولانا نور حسن صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مانے نہ مانے، ارے اس سے کیا ہوتا گے؟ دنیا والے تعریف کریں تو کیا ہوتا گے؟ برائی کہیں تو کیا ہوتا گے؟ اپنے رب سے دیکھیں کہ میرے محبوب سے میرا کیسا معاملہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس کا پتہ تو جب لگے گا جب یہ سانس بند ہو جائیں گے، جب پتہ لگے گا جب یہ آنکھیں پلک جھپکنا بند کر دے گی، اس کا پتہ تو جب لگے گا جب یہ سانس کا آنا جانا رک جائے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میں آپ سے بھی یہی عرض کرتا ہوں، خدا را ان خدا کے دین کے خادموں کی، ان عالموں کی، ان قرآن پاک کے پڑھنے والوں کی، ان دین کے کام میں لگنے والوں کی مخالفتیں نہ کرنا، رکاوٹ میں نہ آنا، ان کے لیے کوئی مصیبتوں کے اچانک کیسے پروگرام پلان نہ بنانا۔ خدا کی قسم، اگر کوئی ماں باپ کو برا بھلا کہہ دے تو ماں باپ برداشت کر لے جائیں گے، لیکن اگر ماں باپ کے سامنے کسی نے اس کے بچے کو مار دیا تو ماں باپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ہاتھی کو مار دو، چل جائے گا، برداشت کر لے جائے گا، لیکن اگر ہاتھی کے سامنے تم نے اس کے بچے کو مار دیا، وہ تکا بوٹی کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان باتوں کا خیال کرو۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، جیسے مجھے ابھی علم ہوا، میں مدرسے میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میں یہ خیال کر کے